کرونا وائرس کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک سے فون پہ جو لوگ بھی اس مسئلے کو دریافت کر رہے ہیں، آسٹریلیا، امریکہ، انگلینڈ، چین، ان سب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ وہاں کی حکومتیں جو احکامات دیتی ہیں اس میں ان کے حکم کی پیروی کی جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ اجتماعات نہیں ہونے چاہیے تو اجتماعات نہیں کرنے چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ جمعے کی نماز کا اجتماع بھی نہیں ہونا چاہیے تو جمعے کی نماز کے لیے مسجد آنا چھوڑ دینا چاہیے، نہیں آنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مساجد کو تالا لگا دیا جائے تاکہ مسلمان جمع نہ ہوں جب تک یہ فتنہ، یہ آزمائش، یہ بیماری قائم ہے، تو مساجد کو تالا لگا دینا چاہیے اور نہیں جانا چاہیے۔ جتنے بھی احکامات ہیں پیروی کرنی چاہیے۔ عید کی نماز پہ فرض کر لیجئے وہ منع کر دیتے ہیں تو باز آ جانا چاہیے، منع ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح بیت اللہ میں طواف کو روک دیں، یہ گورنمنٹ کا حق بنتا ہے، طواف کو روک دینا چاہیے۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے رک جانا چاہیے۔ الغرض جتنے بھی احکامات ہیں یہ سب کے سب حکومت کے ان کی پیروی کرنی چاہیے، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس فتوے کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ انسانی زندگی کا بچاؤ سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ شریعت اس کے بارے میں جو کچھ کہتی ہے وہ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری دنیا کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے اس نے سب انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کوئی بھی گناہ کر گزرے وہ اس گناہ کے بعد اپنی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے وہ اس ڈگر پر قائم رہتا ہے، سوائے کسی کے قتل کے، کہ جب وہ قتل کر دیتا ہے تو پھر اعمال جتنے بھی ہیں ان میں اضمحلال اور ضعف طاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانی جان، خود اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو بھی بچانا، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو موت اور اس سے متعلقہ چیزوں سے حد الوسع روکے اور منع کرے۔ حتیٰ کہ صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے اپنا اور ان کا تناسب بھی دیکھ لینا چاہیے۔ یعنی اگر دشمن 1,00,000 ہے تو ایک آدمی اکیلا اس سے لڑے، یہ شریعت کے خلاف۔ وہ 100 ہیں اور یہ اکیلا ہے، یہ لڑے تو شریعت کے خلاف۔ فقہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی تنہا حملہ کرے گا تو ایک پہ کرے گا، 2-4 پہ کرے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو منع کرتے ہیں ایسے جہاد سے بھی جس میں کوئی نسبت تناسب نہیں ہے، اور انسانی خون کی حرمت اور جان بچانے کے لیے بہت چیزیں حدیث میں آئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پہ خاص طور پہ نکیر فرمائی جب انہوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اور اسامہ کو اتنی نکیر فرمائی کہ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اگر اسامہ یہ لا الہ الا اللہ لے کے آ گیا قیامت میں تو تم پھر کیا کرو گے؟ اور وہ اس حد تک اپنے اس فعل سے محجوب اور شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ کاش، مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ تو اس لیے یہ جتنی وبائیں اس قسم کی چیزیں پھیلتی ہیں، ان سب میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کو بچانا چاہیے۔ سب سے پہلا فریضہ یہی ہے، اور اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے حکومتیں اگر ان چیزوں سے منع کرتی ہیں تو رک جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے، یہ خود دین کا تقاضا ہے۔ دوسری بات یہ ہے دلیل کے طور پہ کہ آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں جب بارش ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی اذان کے لیے فرماتے تھے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کیا فرماتے تھے کہ جب تم کہو حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو اس کے بعد کہنا کہ الا صلوا فی رحالکم، کہ لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنی جائے اقامت پہ نماز پڑھو۔ تو جس تک اذان کی آواز پہنچے گی اس تک یہ اذان کی آواز کے بعد پہنچے گی کہ گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے، مسجد نبوی میں جمعہ نہیں ہوگا۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زحمت اور تکلیف سے بچانا چاہتے تھے، اور مسجد نبوی میں جمعے کے لیے آنے سے منع فرماتے تھے۔ تو شدید بارش کیا، حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ایسی بارش جس سے جوتے کے تلوے گیلے ہو جائیں، بس وہ کافی ہے کہ انسان مسجد میں جانے کی بجائے گھر نماز پڑھ۔ یہ حدیث کئی مرتبہ جمعوں میں بھی آپ سے عرض کی کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے۔ تو اس لیے جمعے کے دن اگر کوئی بارش ہے، جیسے کہ پچھلے ہفتوں میں ہوتی رہی، کوئی آدمی جمعے کے دن نماز گھر پڑھ لے گا، کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کپڑوں کا بھیگنا ہے، جسم کا بھیگنا ہے، ممکن ہے بخار ہو جائے، جوتوں کا گیلا ہو جانا مال کا کچھ نقصان ہے، اس کے باوجود منع فرمایا کہ مسجد نبوی میں نہیں آنا، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی جان، اپنے مال کی حفاظت کی ترغیب دلاتے تھے، اور یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ جمعے کے دن نماز نہ پڑھی جائے، مسجد میں نہ آیا جائے۔ پھر دوسری کے بعد تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو مسجد نبوی میں نماز کب رکی، کب نہیں آنے دیا گیا، یا لوگ خود نہیں آئے؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو کربلا کا ہے، جب اس کی اطلاع مدینہ منورہ میں پہنچی تو وہاں کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی اولادیں اور اہل مدینہ نے کہا کہ اگر ہم اس پہ بھی احتجاج نہیں کریں گے اور حکومت کے خلاف نہیں اٹھیں گے تو اللہ کی قسم آسمان سے پتھر برسیں گے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ زندگی جد و جہد کا نام ہے، اور زندگی حالات کی تبدیلی، حالات میں تبدیلی، حالات کے لیے تبدیلی پیدا کرنے کا نام ہے۔ کیوں ہم اس حکومت کی اطاعت کریں گے؟ چنانچہ اہل مدینہ نے بغاوت کی، اور اہل مدینہ کی بغاوت اتنی شدید تھی کہ سوائے بنو ہاشم کے باقی سب شریک تھے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تھے کہ کربلا کے بعد
حکومت سے ٹکر لینے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اپنے کاموں میں، علمی کاموں میں مصروف رہنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے جب مدینہ منورہ میں یزید کی فوجیں اتری ہیں تو انہوں نے جا کر کمانڈر سے کہا کہ ہمارے دروازے بند ہیں، ہم نہیں آئیں گے میدان جنگ میں، اور آپ اپنا جو کام ہے سو وہ آپ کا ہے، ہم اس میں دخل نہیں دیں گے۔ اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف نہیں لائے۔ بڑا دانشمندانہ فیصلہ تھا ان کا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس میں اگر وہ شہید ہو گئے تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی تو اولاد ہی ختم ہو جائے گی، واحد ان کے بیٹے یہی تو رہ گئے تھے، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد وہ ان کے تابع تھی، باقی سارا مدینہ اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ قتل عام اور وہ لڑائیاں ہوئی ہیں کہ انہوں نے بھی بے دریغ قتل کیا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ وغیرہ تک پہنچ گئے۔ یہ 3 دن جو تھے مسجد نبوی بند رہی ہے۔ کیوں لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے؟ اس لیے کہ یزید کی فوجوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ پورا خوف اس بات کا قرائن اور دلائل موجود تھے کہ جو جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جان کی وجہ سے نہیں آئے۔ یہ تیسری دلیل ہے اس بات کی کہ اگر مساجد بند ہو جائیں اور حکومت جبراً بھی بند کرائے کہ لوگوں نہ مرو، یہ وائرس کے ذریعے کیا سے کیا ہو سکتا ہے، تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، وہ اپنے انتظامی امور میں مختار ہیں، ان کو یہ حق پہنچتا ہے۔